مجھے میری مرضی کے بغیر اس دنیا میں لایا گیا، یہ زندگی میرے وجود پر تھوپا گیا ایک بوجھ ہے جو میرے والدین کی جانب سے ہے، اس لیے میں اپنے والدین پر کیس کروں گا، ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا کہ میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیوں کیا۔ یہ پوسٹ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہاں پر اپنے والدین کے خلاف کیس کیا اور کس قسم کی یہ غیر منطقی بات ہے؟ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس خبر کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس شخص کے بارے میں تمام تر تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گی، اور ایسی باتیں وہ کیوں کر رہا ہے، کس نظریے کے تحت، وہ بھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک انوکھا سا واقعہ سامنے آیا ہے جو پچھلے کچھ دن سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کے ذریعے سے شیئر کیا جا رہا ہے، لوگ اس پر کامنٹ کر رہے ہیں، ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ تو جناب، یہ بھارت ممبئی سے تعلق رکھنے والا رافائل سموئل نام کا ایک نوجوان ہے، جس نے 2019 میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات کہی تھی، یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے والدین پر کیس کرنے جا رہا ہوں۔ اور سائیڈ ونڈو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مصنوعی داڑھی اپنے چہرے پر لگا رکھی ہے، چشمہ پہن رکھا ہے، جس کے باعث ان کا چہرہ چھپ گیا ہے، ان کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے یہ کہا، بہت سے بیانات دیے اپنی پوسٹ کے ذریعے، کچھ جگہ انہوں نے انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی، بچے کو اس کی مرضی کے بغیر دنیا میں لایا جاتا ہے، اس کے بعد ایک تکلیف، مشکل اور اس طرح کی چیزوں کا اس کو سامنا ہوتا ہے، اور اس کے کانسنٹ کے بغیر یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری ذمہ داری والدین پر آتی ہے، اور زندگی میں جو بھی وہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، جیسی بھی زندگی گزار رہا ہے، وہ سب خرچہ والدین کو برداشت کرنا چاہیے۔ اچھا، اس پر کافی زیادہ بحث چھڑ گئی۔ اب یہ نوجوان جو ہیں 2019 میں یہ بات کرتے ہیں، اور اس وقت ان کی عمر ہوگی 33-34 سال کے درمیان ہی، ان کو بزنس ایگزیکٹو بتایا جاتا ہے۔ یہ دراصل اینٹی نیٹلسٹ ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، جس کے تحت یہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں نہیں لایا جانا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ تکلیفوں کا گھر ہے، اور بہت سی مصیبتیں ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی موت بھی ایک تکلیف ہے جس کے باعث انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو والدین اپنی خوشی کے لیے، خود غرضی میں اپنا سہارا ڈھونڈنے کے لیے ایک جان کو اس دنیا میں لے آتے ہیں۔ اچھا، اس شخص نے یہ سب دعوے تو کر دیے، لیکن یہ کیس کہیں پر رجسٹر نہیں ہوا، جیسا کہ سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کیس اپنے والدین پر اس نے کر دیا۔ یہ جو نوجوان ہے، اس کے والدین بھی وکیل ہیں، اور انہوں نے بڑے مزاح کے انداز میں اس پر تبصرہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جی اپنے بیٹے پر بہت فخر ہے، اگر وہ ہمیں عدالت میں لے کر جاتا ہے تو ہم ہنسی خوشی چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہمیں بتا دیں کہ بچوں سے پیدائش سے پہلے یہ پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے۔ اب یہ تو ناممکن سی بات ہے، تو ایک مضحکہ خیز بات بھی لگتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ شخص شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے متعلق ہمیں کوئی اور انفارمیشن نہیں ہے، یہ ایک خبر آئی جس سے یہ مشہور ہوا، اور اس کے بعد یہ بات دب گئی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ شخص جو ہے چائلڈ فری انڈیا کی ایک تحریک کا فعال رکن ہے، اور لوگوں کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کرنے میں بڑا اپنا کردار ادا کرتا ہے کہ بچوں کو ان کی مرضی کے بغیر دنیا میں نہ لایا جائے۔ اس تحریک کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح لوگ اس میں شامل ہوئے اور ان کا کیا نظریہ ہے۔ لیکن بھارت ظاہر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا معاشرہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے مورلیس ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ نظریہ اور یہ خیال بہت ہی عجیب ہے۔ مگر جب اس نے یہ کیس کرنے کا دعویٰ کیا تو دنیا بھر میں اس کو بڑی پذیرائی بھی ملی، ایک طرح سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جو اس کے ہم خیال لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن جو اس سے اختلاف کرتے تھے انہوں نے بڑی تنقید بھی کی۔ تو یہ جی اینٹی نیٹلزم ہوتا ہے، جس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہی سوچ کے بچوں کو اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے، وہ مصائب اور آلام کا سامنا کرتے ہیں، تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں نا امریکہ میں یہ بہت زیادہ پھیلا ہے، رشیا میں پھیلا ہے، اور اس کے علاوہ جنوبی افریقہ میں۔ اس کے بعد جو بدھ مت کے ماننے والے ہیں وہ بھی کافی زیادہ اس کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے ایک گروپ بھی بنا رکھا ہے فیس بک پر، جس میں اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خیالات کا پرچار کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگوں نے ایک کمیونٹی کی صورت میں اس کو جوائن کر لیا ہے، اور اس تحریک کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب ذرا میں تمام دیکھنے والوں سے بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک انسان، اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ کسی سے اس دنیا میں آنے کے لیے پوچھا جائے کہ کیا آپ آنا چاہتے ہیں،
تو آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا جواب ہوتا اگر دنیا میں آنے سے پہلے آپ سے یہ سوال کیا جاتا۔ میں اپنی رائے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں انسان کو نا نئی نئی جہتیں، نئی نئی جگہیں ایکسپلور کرنے کا یا ان کو دیکھنے کا یا جاننے کا شوق ہوتا ہے۔ تو اگر آج کہا جائے میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ اس دنیا میں آنا چاہیں گے، کسی اور خطے میں موجود ہوں یا دنیا میں نہیں آئی، تو میں تو چاہوں گی کہ میں آؤں اور خود ایکسپیرینس کر کے دیکھوں کہ یہ سب کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ شاید دنیا میں آنا ہی چوز کریں گے۔ تو یہ بس ایک نظریہ بنا لیا ہے، ہر طرح کے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو رافائل کے کچھ اور بیانات بھی بتاتی ہوں، اور اسی نظریے کے تحت ایک کتاب بھی لکھی تھی ایک رائٹر نے 2006 میں، وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو جناب یہ کتاب لکھی تھی ڈیوڈ بینیٹر نے، اور اس کا نام تھا بیٹر نیور ٹو ہیو۔ 2006 میں اس کی اشاعت ہوئی، جو کافی زیادہ لوگوں نے پڑھی اور خریدی بھی۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ وجود کا نہ ہونا ہی بہتر ہے، یعنی اس دنیا میں آنا، ایگزسٹ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہونے کا مطلب درد اور مصیبت ہے۔ یہ بھی وہ اینٹی نیٹرلزم میں ہی شامل ہوتا ہے، جن کا ماننا یہی ہوتا ہے کہ دنیا دکھوں میں، درد میں، تکلیف میں زندہ رہنے کا نام ہے۔ اور بدھ مت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی زندگی کو مشکلوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا باعث ہی سمجھتے ہیں۔ تو ابھی بھارت میں بھی ایک پورا گروپ بن گیا ہے جو اس نظریے کو ماننا شروع ہو گئے ہیں، اور جنہوں نے باقاعدہ، میں نے آپ کو بتایا نا، چائلڈ فری تحریک بھی چلا دی۔ اور یہ رافائل ہی جو ہے کافی زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور اپنے والدین کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی۔ اور والدین کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دونوں ہی وکیل ہیں، شاید میں نے ویڈیو کے آغاز میں بھی آپ کو بتایا ہو۔ تو اگر یہ کیس عدالت میں جاتا تو ہوتا تو بڑا انٹرسٹنگ قسم کا کیس، لیکن یہاں پر کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب قانونی ماہرین نے کہا کہ اس طرح کا کیس عدالت میں چل نہیں سکتا، کیونکہ بڑا ہی غیر منطقی سا ہے، اس پر بحث بھی کیا ہوگی، اس کو رجسٹر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پر یہ سوشل میڈیا یا آپ ویسے کوئی اس قسم کا گروپ بنا لیں جہاں پر ایسی ڈسکشن ہوتی ہے، وہاں پر اس کو ضرور ڈسکس کیا جا سکتا ہے، یا فلسفیانہ طور پر دو مختلف گروہ اس پر بات کر سکتے ہیں، اور سوسائٹی کی مختلف کمیونٹیز اس پر بات تو کر سکتی ہیں نظریات کے تبادلے کے طور پر یا ایک بحث کے طور پر، لیکن یہ قانونی طور پر بہت ہی کمزور کیس ہے جس کو عدالت میں لایا جانا نہیں چاہیے۔ اچھا، 2019 میں جب یہ سب کچھ ہوا، رافائل نے ایک شہرت حاصل کر لی اور چہرہ تو انہوں نے چھپا رکھا، اس کے بعد سے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے خود شادی کی، کیا اس کے بعد ان کے اپنے بچے ہوئے، یا ابھی بھی وہ اس نظریے پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اس خبر کے بعد اور یہ تمام چیز جو انہوں نے اناؤنس کی تھی اپنے فیس بک پیج کے ذریعے سے، اور کچھ انٹرویوز بھی ایسے اور باتیں بھی ایسی کی تھی، اس کے بعد سے وہ غائب ہو گئے ہیں۔ تو ممکنہ طور پر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا، لیکن ان کے خیالات ویسے ہی ہیں جیسا کہ وہ ایک تحریک میں شامل بھی ہیں، لیکن اس وقت وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کسی کو ان کی زندگی کے بارے میں، نجی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز سامنے آئی تھی۔ اس سے پہلے اس طرح کا کیس میں نے نہیں سنا جہاں پر کوئی بچہ اپنے والدین سے اس طرح کی بات کرے اور پھر کہے کہ عدالت میں وہ کیس لے کر جائے گا۔ اس سے پہلے اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی جہاں پر کوئی بھی بچہ اپنے والدین کے لیے کہے کہ میں ان پر کیس کروں گا اور یہ بنیاد بنا کر ان کو عدالت میں لے کے جائوں گا۔ تو میں نے سوچا کہ آپ سے یہ انٹرسٹنگ سی خبر بھی شیئر کر لی جائے۔ تو انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔